ایک غیر مسلم بادشاہ نے اپنا نمائندہ بھیجا فاروق اعظم کے دور میں اور کہا کہ جا کر اس کے حالات دیکھ کر کے آنا کہ ہم اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں۔ اور ساتھ ساتھ انہوں نے حضرت عمر کے نام پر کچھ ہدیے بھی بھیج دیے۔ آپ حیران ہو جائیں گے، بڑا عجیب واقعہ ہے، ایمان تازہ ہو جائے گا، توجہ کے ساتھ سماعت فرما لیجئے۔ وہ آیا اور مدینہ منورہ میں پہنچا اور ایسے وقت میں آیا کہ مسجد نبوی کی تعمیر کا مرحلہ جاری تھا، سارے صحابہ تعمیراتی کام میں مصروف تھے اور مسلمانوں کا خلیفہ امیر المومنین بھی کام میں مصروف تھا۔ ذرا ایک لمحے کے لیے سوچیے اس پر کہ امیر المومنین ہے، 22 لاکھ مربع میل پر جن کی حکومت و خلافت ہے، جن کا نام سن کر غیر مسلم ڈرتے ہیں، جن کی رائے کے متعلق اللہ نے قرآن کی آیتیں نازل فرمائی ہیں، جن کا نام لے کر میرے نبی نے جنتی قرار دیا، معراج کے سفر میں جن کا مال جنت میں تیار میرا نبی دیکھ کر کے آیا ہے، لیکن یہاں تعمیراتی کام میں وہ دیگر صحابہ کے ساتھ خود ہی کارے میں کھڑے ہو کے کام کر رہا ہے۔ ایسا حکمران کہاں ملے گا؟ وہ آیا، پوچھا، کسی صحابی سے سامنا ہوا، کہنے لگے این سیدکم، تمہارا سردار کہاں ہے؟ میں ملنے کے لیے آیا ہوں۔ توجہ کیجئے، اس نے جواب میں کہا یہ سردار ہمارے ہاں نہیں ہوتے، ہمارے ہاں امیر المومنین ہوا کرتا ہے، سید سردار نہیں، ہمارے ہاں امیر المومنین ہوتا ہے۔ پوچھا کہاں ہے؟ کہنے لگے وہ جو مسجد نبوی میں کام چل رہا ہے، گارے میں باقی لوگ کھڑے ہو کر کام کر رہے ہیں، وہی پر کھڑا ہوا نظر آئے گا، وہی ہمارا امیر المومنین ہے۔ وہ آئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور آ کر کہا کہ یہ ہمارے بادشاہ نے آپ کی خدمت میں یہ 3 ہدایہ بھیجے ہیں، یہ لونڈی ہے خوبصورت، اور یہ بہترین قسم کی خوشبو کی شیشی ہے، اور تیسرے نمبر پر اس نے کہا یہ چھوٹی شیشی زہر کی ہے، اور یہ زہر خطرناک قسم کا زہر ہے، یہ آپ چھڑک دیں گے دشمن کئی میل دور سونگ کے مر جائے گا، اتنا خطرناک قسم کا زہر ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، ابھی آپ کی توجہ چاہیے اور ایمان تازہ ہو جائے گا، ذرا غور سے سن لیجیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ سے پوچھا تم میں سے کس کی شادی نہیں ہوئی ہے؟ ایک نے ہاتھ کھڑا کر دیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لونڈی اس کے حوالے کر دی، اور جو خوشبو عطر کی شیشی آئی تھی وہ اٹھا کر مسجد نبوی میں جو کام چل رہا تھا، گارا تھا، اسی میں ملا دیا۔ اب باری آئی زہر کی شیشی کی، وہ دشمن کا نمائندہ ہے، غیر مسلم بادشاہ کا نمائندہ ہے، اور کہتا ہے یہ کوئی سونگے گا تو مر جائے گا بہت دور سے ہی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زہر کی شیشی اٹھائی، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے زہر کی شیشی کو پی لیا، کوئی اثر آپ پر نہیں ہوا۔ وہ غیر مسلم بادشاہ کا نمائندہ یہ منظر دیکھا، بے ہوش ہو کے زمین پہ گر پڑا کہ یہ کیسے لوگ ہیں، اتنا خطرناک زہر کوئی سونگتا ہے مر جاتا ہے، یہ شیشی پی گیا ہے، اس پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ حیران ہو گیا اور بے ہوش ہو کے زمین پہ گر پڑا۔ حضرت فاروق اعظم نے اپنے عمل سے بتا دیا کہ جناب ہم مسلمان ہیں، ہم نبی آخر الزمان کے ماننے والے ہیں، قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی کسی کو نہیں مار سکتا،
زہر میں مارنے کی صلاحیت اور خاصیت اگر رکھی ہے تو اللہ نے رکھی ہے، آگ میں جلانے کی تاثیر خاصیت اللہ نے رکھی ہے، اللہ کا حکم ہوگا آگ جلا سکتی ہے، زہر مار سکتا ہے، اللہ کی منشا حکم نہیں ہوگا تو نہ زہر اثر کر سکتی ہے نہ آگ جلا سکتی ہے، نہ زہر مار سکتا ہے نہ آگ کسی کو جلا سکتی ہے۔ یہ موت و حیات یہ میرے اللہ کی قدرت میں ہے، کوئی کسی کو نہیں مار سکتا ہے۔